بیناروس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں۔ خوب، تو بتاؤ۔ یزارسف نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشہ زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے۔ آفرین، یہی ہے، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے۔ یقیناً یہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ بیناروس، کیا اس قیدی نے تمہیں قحط سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتا، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا، اسے فی الفور حاضر کیا جائے۔ اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنان معبد کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی۔ یقیناً وہ فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ آنکھ مہو کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے علی جناب۔ انہوں نے جناب فرمانروا سے درخواست کی ہے کہ پہلے وہ معلوم کرے کہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے۔ جناب پوتیفار سب کچھ جانتے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ کون سی خواتین؟ کوئی کچھ جانتا ہے؟ جی علی جناب، میں جانتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اجازت مرحمت فرمائیں تو ان خواتین کو یہاں حاضر خدمت کروں؟ ہاں ضرور، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ بہت خوب۔ دیکھا پوتیفار کس قدر پریشان ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے اصل معاملہ اس جوان یوزارسیف کی قید سے متعلق ہے۔ برسوں پہلے کا واقعہ ہے۔ زلیخا ہمسر پوتیفار کی اپنے غلام یوزارسیف پر نظر تھی۔ ہم نے یوزارسیف سے جو کہ تقوی کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی فرشتے سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزارسیف کے مابین واقعے میں اصل قصوروار کون تھا؟ کیا یوزارسیف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ زلیخا جواب دیں۔ جو کچھ بھی آپ کے اور یوزارسیف کے درمیان پیش آیا
اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں۔ آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے کے بعد میرے پاس سوائے اس تلخ اعتراف کے کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، میں سالوں یوزارسیف پاک سرشت کی شیدائی رہی ہوں اور اسے حاصل کر کے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی اور میری یہ خواہش رد کر دی۔ یہ درست ہے کہ یوزارسیف آپ کا غلام تھا اور آپ اس پر حق تصرف رکھتی تھیں، لیکن آپ صاحب ہمسر تھے، آپ کو ایسی غلطی کا حق نہیں تھا۔ اور ویسے بھی آپ معبد آمون کی دیوی تھیں، آپ کا شمار ہمسر آمون میں ہوتا تھا، ہمسران آمون کو ایسی غلطی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ تو آپ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ خطا کار آپ تھیں، سازش کرنے والی آپ تھیں، لیکن بے جرم و خطا قید میں ڈلوایا یوزارسیف کو۔ ہاں، میں اپنے گناہ اور یوزارسیف کی بے گناہی کا اعتراف کرتی ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے، سب جانتے ہیں یوزارسیف بے گناہ ہے، تو پھر چھپا کیوں رہی ہے؟ یوزارسیف بے گناہ ہے۔ ہاں، یوزارسیف بے گناہ ہے۔ منی صاحبو، جی جناب ردمن، کیا تم اس بگی پر فوراً یوزارسیف کے پاس جا سکتے ہو؟ یوزارسیف کے پاس؟ جی کیوں نہیں، پلک جھپکتے میں، کیا کام ہے؟ ان سے جا کر کہو کہ بانو زلیخا اور دیگر زنان مصر نے اپنے گناہ اور آپ کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ آپ بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ کب آزاد ہوں گے؟ معلوم نہیں، لیکن بہت جلد۔ جلدی کرو۔ بی بی صاحبو کو زندان زافیرہ لے جاؤ اور جلد واپس لوٹو۔ جاؤ۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ سب نے فریفتہ ہو کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اور اس نے آپ لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی؟ ہاں، ایسا ہی ہے، ہم سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، لیکن یوزارسیف واقعی نہایت پاک دامن ہے۔ وہ کبھی بھی ہمارے حسن و جمال کو خاطر میں نہیں لایا۔ وہ ہمارے کسی بھی مکر و حیلے اور فریب میں نہیں آیا۔ ایسا جوان واقعاً لائق تحسین ہے۔ اس کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ وہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں۔ کیوں آپ لوگوں نے ایسے جوان کے خلاف سازش کی؟ کیوں ایسے گوہر نایاب کو زندان میں ڈالا؟ ہم اپنی خطاؤں کے معترف ہیں اور جناب فرما روا سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہاں، معافی اور مجھ سے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ یوزارسیف سے معافی طلب کریں۔ آپ نے اس کی عمر کے کتنے ہی قیمتی سال زندان میں گنوا دیے، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جناب پوتیفار۔ ایسا جوان جو حکمت اور علم تعبیر خواب میں تمام معبران مصر پر سبقت رکھتا ہے اور پاکی و نجابت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، سالہا آپ نے اسے بے جرم و خطا قید رکھا۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں، بس اتنا کہوں گا کہ شاید بدگوئیوں کے منہ بند کرنے کے لیے زندان ہی واحد راستہ تھا۔
اس سب کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں. اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا. میری طبیعت کچھ ناساز ہے. کوئی حرج نہیں، آپ جا سکتے ہیں. فی الحال ان خواتین کو قصر کے عارضی زندان میں ڈال دو جب تک کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ لے لیا جائے. چلے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. کھڑی کیوں ہے؟ جی جناب فرما روا. آپ بن عروس کے ہمراہ زندان زاویرہ جائیں اور یوزارسیف کو مطلع کریں کہ ان کی بے گناہی اور پاک دامنی ہم پر ثابت ہو چکی اور ہم انہیں محترم گردانتے ہیں اور انہیں اپنا مشیر اور نمائندہ خاص مقرر کرتے ہیں. انہیں احترام کے ساتھ ہمارے سامنے لے کر آؤ. ہم بڑی بے چینی سے یوزارسیف کے دیدار کے منتظر ہیں. میں نے بچپن میں ایک بار انہیں دیکھا تھا، نہیں معلوم اب وہ کیسے ہو گئے ہوں گے. عالی جناب اور ابھوب اور جناب یوزارسیف شرف باریابی چاہتے ہیں. وہی شان بے نیازی اس وقت بھی تعظیماً نہیں جھکے تھے. درود بر فرما روا امون ہوتب چہاروں. درود بر معبر عظیم و حکیم دانا یوزارسیف پر. درود بر یوزارسیف حکیم و پاک سرشت. درود بر بانو عظیم مصر. آپ کو یاد ہے یوزارسیف، اسی جگہ آپ پوتیفار کے ہمراہ میرے والد آمون ہوتب سوم کے حضور تشریف فرما تھے اور آپ نے آمون ہوتب سوم کا دیا ہوا ہدیہ میری گردن میں ڈالا تھا. تم ایک دن بلند مقام پاؤ گے، دنیاوی مقام و مرتبے کے لحاظ سے بھی اور مانوی مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی. زنانِ طبس جناب یوزارسیف کی اس قدر تعریف کرنے پر حق بجانب تھی. یہ واقعی بہت حسین ہے. میں نے جب سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تھی تب سے آپ سے ملنے کے لیے نہایت بے قرار تھا، اور جب سے آپ کی بے گناہی اور پاک دامنی کے متعلق جانا تو مجھے شدید احساس جرم ہوا کہ کیوں ہماری حکومت میں آپ جیسا اعلیٰ پائے کا معبر اور پاک سیرت قید و بند میں رہا. میں نے زنان مصر کو آپ کی خاطر زندان میں ڈلوا دیا. میں جناب فرما روا کی حمایت پر ان کا مشکور ہوں.
लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होते भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबिरीन शहर की मौजूदगी में युज़ारसीफ और काहिनान और मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामियों बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युज़ारसीफ की उनकी इस तरह हदगाह की तरफ रहनुमाई करो। हौरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबिरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमारवा आमून होत चहरम अपने अहले खाना और मुसाहिबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए।